جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک تجویز کرے تو یہ 12 سوالات لازمی پوچھئے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اینٹی بائیوٹک کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ 12 کوشچن لازمی کیجئے گا جب وہ آپ کو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک میڈیسن تجویز کرے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک فارماسسٹ سیکرٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہوتا ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کیوں اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کون سی اینٹی بائیوٹک کی کلاس ہے اور آپ اس کو کیوں استعمال کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک سٹڈی جو کہ 2010 سے 2011 میں امریکہ میں کنڈکٹ کی گئی، اس میں پایا گیا کہ تقریباً 100 میڈیسنز میں سے 25 میڈیسنز غیر ضروری طور پر مریضوں کو پرسکرائب کی گئی، تجویز کی گئی، جس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کا استعمال بیکٹیریا کی ریزسٹنس کو، بیکٹیریا کی مزاحمت کو بڑھا رہا ہے۔ اس لیے اپنے ڈاکٹر سے لازمی ڈسکس کیجئے گا کہ یہ اینٹی بائیوٹک میرے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ آپ کو سیٹسفائی کرے تو آپ اس میڈیسن کو لازمی استعمال کیجئے گا۔ نمبر 2، وین شوڈ آئی ٹیک دس، یعنی کہ یہ مجھے کب کھانی چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کا کام 6 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ 6 گھنٹے کے بعد استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ 12 گھنٹے کے بعد اس کا کام کرنے کی جو صلاحیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ 24 گھنٹے تک کام کرتی ہیں۔ مثلا سپروفلوکساسین کے نام سے ایک میڈیسنز مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو کہ نوویڈیٹ کے نام سے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس کے کام کرنے کی جو میعاد ہے، کام کرنے کا جو عرصہ ہے وہ 12 گھنٹے ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اینٹی بائیوٹک ہے، اس کا نام ہے سیفیکزائن، جو کہ پاکستان میں کیریسیف کے نام سے اویلیبل ہے۔ اس کے جو کام کرنے کا عرصہ ہے، موڈ آف ڈیوریشن ہے، وہ 24 گھنٹے ہے۔ 24 دن میں ایک دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 2 دفعہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے گردوں کو، آپ کے جگر کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے لازمی اپنے ڈاکٹر سے پوچھیے گا اس کو دن میں کتنی دفعہ استعمال، کیونکہ اگر آپ نے اس ٹائم سے کم استعمال کیا تو اس اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوگا، اگر زیادہ استعمال کیا تب اس کا نقصان ہوگا۔ یہ لازمی آپ نے پوچھنا ہے۔ نمبر 3، کیا میں یہ میڈیسنز کھانے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، کھانے کے پہلے استعمال کرنی یا بعد میں؟ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھانے کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اور کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھانے کے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد استعمال کی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر اس میڈیسنز کو کھانے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کھانا جو ہوتا ہے اس کی ابزارب کرنے کی، اینٹی بائیوٹک کی جو صلاحیت اس کو کم کر دے گا، وہ بلڈ میں کم جائے گی اور اپنا کام کم کرے گی۔ اور کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم خالی پیٹ استعمال کریں تو وہ متلی آنے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے نوزیا محسوس ہوگا آپ کو کیا آ سکتی ہے۔ اس لیے ان کو کھانے کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لازمی اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فارمیسی سے لازمی پوچھیے کہ اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کرنا ہے یا کھانے کے بعد۔ نیکسٹ، آر دیئر اینی فوڈ آئی شوڈ اوائڈ وائل آن دس میڈیکیشنز، یعنی کہ کوئی خاص ایسا کھانا ہے یہ میں میڈیسنز استعمال کرتے اس سے مجھے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بعض کھانے کے ساتھ، جیسے کہ دودھ کی پروڈکٹ ہوگی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے ٹیٹراسائکلین، اگر وہ ہم دودھ کی پروڈکٹ کے ساتھ استعمال کریں تو وہ اس کے خون میں جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایبزارب کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ، شوڈ آئی ڈرنک اے فل گلاس آف واٹر ود مائی میڈیکیشنز، کیا مجھے اپنی اینٹی بائیوٹک کے ساتھ پورا گلاس کا پانی پینا چاہیے یا کم پینا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، کیونکہ فل گلاس جو پانی کا ہوتا ہے وہ ہمارے جو اسٹمک کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، کنٹینٹس ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے ڈائلوٹ کرتا ہے، اور جو آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ڈیزولو کروا دیتا ہے۔ ہمارا جو اسٹمک ہوتا ہے وہ ایک جوسر مشین کی طرح، جتنا اس میں ہم پانی ڈالیں گے اتنی جلدی وہ اسٹمک میں جا کے ڈیزولو ہو جائے گی، اتنی جلدی بلڈ میں جائے گی، اور اگر کم پانی پیئیں گے تو وہ اسٹمک کو بھی اپسیٹ کرے گی اور آپ کے متلی وغیرہ بھی آئے گی، نوزیا یعنی کہ کیا وغیرہ
بھی آ سکتی ہے اس سے. اس لیے ایک پراپر ایبزارپشن کے لیے پراپر خون میں تاکہ وہ اینٹی بایوٹک اچھی طرح سے جذب ہو جائے پورا گلاس پینا چاہیے، بلکہ گلاس سے زیادہ پانی پینا چاہیے. نیکسٹ، شوڈ آئی ٹیک پروبایوٹک ٹو، یعنی کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس اینٹی بایوٹک کے ساتھ مجھے کوئی پروبایوٹک استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. پروبایوٹک کیا ہے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجیے. ہمارے ہاضمے کی جو انٹسٹائن ہے آنتے ہیں، اس میں دو طرح کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، دوست بیکٹیریا اور دشمن بیکٹیریا. جو دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاضمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن اینٹی بایوٹک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سے دوست بیکٹیریا ہے کون سے دشمن بیکٹیریا، وہ سارے بیکٹیریا کو کل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی اینٹی بایوٹک استعمال کرنے سے پیچس لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اسٹمک بھی اپسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ڈاکٹر سے لازمی پوچھیے گا کہ ان کے ساتھ پروبایوٹک استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن میں آپ کو یہی تجویز کروں گا جب بھی آپ اینٹی بایوٹک استعمال کریں اس کے ساتھ دہی، جو کہ نیچرل پروبایوٹک ہے، قدرتی طور پر اس میں دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ لازمی استعمال کرنی چاہیے. صبح دوپہر شام جب بھی آپ اینٹی بایوٹک استعمال کریں، اینٹی بایوٹک کے گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد لازمی یوگرٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہے، دوست بیکٹیریا ہے، وہ اپنی تعداد میں مکمل رہیں. نیکسٹ، واٹ شوڈ آئی ڈو اف آئی مس اے ڈوز، اگر میں نے کوئی ڈوز اینٹی بایوٹک کی مس کر دی تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صبح کی جو ڈوز ہے وہ مس ہوگی تو 1-2 گھنٹے کے بعد آپ یاد آیا تو آپ دوبارہ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر صبح کی ڈوز مس کیا اور آپ کو شام میں یاد آیا کہ میں نے تو صبح والی ڈوز نہیں استعمال کی، تو شام میں آپ ڈبل نہیں لیں گے، بلکہ پہلے صبح والی ڈوز کو مس کر دیں گے اور ایک ہی ڈوز استعمال کریں گے. کیونکہ اگر آپ نے ڈبل ڈوز لے لی تو آپ کا جگر، آپ کی کڈنی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد آیا صبح 1-2 گھنٹے کے بعد کہ آپ مس ہو گیا، آپ استعمال کریں، وہ کر سکتے ہیں. 6-7 گھنٹے کے بعد یاد ہے تو اس کو میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ڈوز کو سکپ کر دینا چاہیے. وین شوڈ آئی اسٹارٹ ٹو فیل بیٹر، یہ دوائی کھانے کے کتنے دن کے بعد میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دوں گا، یہ ڈاکٹر سے آپ نے لازمی پوچھنا ہے. کیونکہ اینٹی بایوٹک کا لازمی کورس آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، جو کہ 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 14 دن بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے 1 یا 2 دن کے بعد آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا اور آپ نے اینٹی بایوٹک کے کورس کو کمپلیٹ نہیں کیا، بیچ میں چھوڑ دیا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کم تو ہوتے ہیں لیکن اتنے کم نہیں ہوتے کہ آپ کے جسم میں سے بالکل بیماری ختم ہو جائے، اور جیسے آپ اپنے اینٹی بایوٹک کے کورس کو ڈسکنٹینیوس کرتے ہیں وہ دوبارہ سے اپنی گرو کرتے ہیں، ری گرو کرتے ہیں اور آپ دوبارہ سے آپ پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اینٹی بایوٹک کے کورس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا 1-2 دن کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کتنے دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن یاد رہے اگر 3 یا 4 دن کے بعد آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فارماسسٹ سے لازمی رابطہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو جو میڈیسن پرسکرائب کی ہو، تجویز کی ہو، وہ آپ کے لیے بیسٹ نہ ہو، غلط دی گئی ہو، اس لیے آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو وہ لازمی رابطہ کیجیے گا. واٹ اینٹی بایوٹک سائڈ افیکٹ مائٹ آئی ایکسپیکٹ، عموماً جو ہم اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں ان کے سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بہت ہی لو پرسنٹیج میں ان کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فارمیسسٹ سے لازمی پوچھیے گا کہ اس میڈیسن کے، اس میں اینٹی بایوٹک کے استعمال کے دوران مجھے کیا کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض میڈیسن ایسی ہوتی ہے جس کے استعمال کرنے سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جس کے استعمال سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے. نیکسٹ، اگر آپ ایک مکمل ٹیبلٹ کھانے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر سے لازمی کہیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں اس ٹیبلٹ کو کرش کر کے، باریک کر کے، پیس کے پانی میں ڈال کے استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. کیونکہ اگر آپ نے نہ پوچھا اور خود جا کے آپ نے کرش کی اور اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کر لیا، کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ہم کرش کرتے ہیں تو ان کی جو ایفیکیسی ہوتی ہے، ان کی جو ایبزارپشن ہوتی ہے، خون میں ایبزارب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، جذب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ کام اچھی طرح سے نہیں کرتی. اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیے گا اگر آپ کو مکمل ٹیبلٹ کھانے میں دشواری ہے، کیونکہ ایسی میڈیسن اور موجود ہیں جو کہ سیرپ فارم میں ہوتی ہیں، لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے بیٹر آپشن ہو سکتی ہیں. از دس اینٹی بایوٹک سیف ود ادر میڈیکیشن آئی ٹیک، اپنے ڈاکٹر سے لازمی پوچھیے گا کہ میں کوئی دوسری اگر میڈیسن استعمال کر رہا ہوں جیسا کہ ملٹی ویٹامنس یا بلڈ پریشر کی یا اپنی شوگر
شوگر وغیرہ کی میڈیسن استعمال کروں، کیا میں ان کے ساتھ اس اینٹی بایوٹک استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ بہت سی اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہے جو کہ آئرن کے ساتھ، جو کہ ملٹی وائٹامن اکثر ہوتا ہے آئرن کے ساتھ ملتی ہے، اور آئرن کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی جو ہے خون میں جذب ہونے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے اور خون میں بہت کم پہنچتی ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہے جو کہ پین کلر کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہے اور اپنا کام اچھی طرح سے نہیں کر پاتی۔ اگر آپ کو اینٹی بایوٹک کی کسی بھی کلاس سے الرجی ہوئی ہو ماضی میں تو اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیے گا کہ مجھے فلاں اینٹی بایوٹک سے الرجی ہوئی تھی، تو وہ آپ کو اس کے متبادل بتائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اینٹی بایوٹک سے آپ کو الرجی ہے تو اس کی ساری فیملی سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ الرجی کی ریاکشن بہت سیویئر ہوتے ہیں، جیسے پینسلین سے ہوگی اگر الرجی آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کو امپیسلین سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی پوچھئے گا کہ مجھے اس سے الرجی ہوئی ہے، تو آپ اس کا متبادل کچھ سیف آپشن بتائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔